ہیں سلیپ آپ کی بہت کم ہے۔ چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز کرتے ہیں ہم لوگ رکوع نمبر 10 کا، اور آیت نمبر ہے ہماری 158۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کے اندر کہ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے اے لوگو، یقیناً میں نے تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ میں یقیناً تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ پوری دنیا میں اپنی رسالت کا اعلان کر دیں، یعنی مکہ سے عرب اور عرب سے پوری دنیا تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ رب العزت نے سورہ سبا میں ارشاد فرمایا کہ اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ سورہ انبیاء میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کرنے والے، یعنی کہ جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہم نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک بار ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، اتنے میں ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور اونٹ کو مسجد میں لا کر باندھ دیا۔ پھر پوچھنے لگا بھائیو تم لوگوں میں محمد کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت لوگوں میں تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ ہم نے کہا محمد یہ سفید رنگ والے بزرگ ہیں جو تکیہ لگائے تشریف فرما ہیں۔ تب وہ آپ سے مخاطب ہوا کہ اے عبد المطلب کے فرزند۔ آپ نے فرمایا کہو میں تمہاری بات سن رہا ہوں۔ وہ بولا آپ سے کچھ دینی باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں، وہ ذرا سختی سے پوچھوں گا تو آپ اپنے دل میں برا نہ مانیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، جو تمہارا دل چاہے پوچھو۔ تب اس نے کہا میں آپ کو آپ کے رب اور اگلے لوگوں کے رب کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ مسند احمد میں ہے کہ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرا ذکر اس امت کے جس یہودی نصرانی کے پاس پہنچے اور وہ مجھ پر اور میری وحی پر ایمان نہ لائے، اور اگر وہ مر جائے تو وہ جہنمی ہے، تو وہ جہنمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، بخاری شریف کی حدیث اور مسلم کی حدیث ہے کہ ہر نبی صرف اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور میں تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، میں ہر گورے اور کالے کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف الیکم جمیعا، کہ سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، الذی، وہ کون سی ذات ہے جس نے آپ کو بھیجا ہے؟ الذی، وہ ذات ہے، لہ ملک السماوات والارض، وہ جس کے لیے بادشاہت ہے تمام آسمانوں کی اور زمین کی۔ اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ محمد اس ہستی کی جانب سے رسول ہے جس کی حکومت آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے، اس کی حکومت ہر طرف چھائی ہوئی ہے۔ لا الہ الا ہوا، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا واحد ہے۔ اب اللہ تعالیٰ مزید اس بات کو لیبوریٹ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مزید کیا کیا صفات ہیں۔ یحیی و یمیت، وہ وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہی ہے جو مارتا بھی ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی، سو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر جو امی نبی ہے ایمان لے آؤ، یعنی اس نبی امی پر ایسا کامل ایمان لاؤ جو اعمال قلوب، جو دلوں کے اعمال کو درست کر دے، جو دلوں کے جذبات کو درست کر دے، جو نیتوں کو درست کر دے۔ یؤمنو باللہ، یؤمنو باللہ و کلماتہ، جو اللہ تعالیٰ اور اس کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ اپنے رب اور اپنے معبود پر ایمان رکھتا ہے۔ واتبعوہ، اور اس کی پیروی کرو، یعنی کس کی؟ نبی کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ نبی کی پیروی کیے بغیر کوئی ہدایت نہیں پا سکتا، سنت پر چلے بغیر کوئی ہدایت نہیں پا سکتا، کوئی راہ راست نہیں پا سکتا۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو حق کی پیروی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ فرمایا وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ، اور موسیٰ کی قوم میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے امتن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ایک جماعت ہے۔
سیدہ موسیٰ کی قوم میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ یہدون بالحق، جو حق کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں، جو حق کے ساتھ ہدایت کرنے کے ساتھ ساتھ حق کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور اس کی رہنمائی اس کتاب کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ وہ سب برابر نہیں ہیں۔ کون؟ جو اہل کتاب میں سے ایک جماعت قیام کرنے والی ہے، جو رات کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ عدل کرتے ہیں، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اس کے ساتھ عدل کرتے ہیں، وہ آپس کے جھگڑوں میں حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ میں اسی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ہم نے ان میں سے رہنما بنائے تھے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر وہ یقین رکھتے تھے۔ یعنی بنی اسرائیل میں بھی ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے ہی بھٹکے ہوئے تھے، بلکہ ان کے اندر بھی کوئی ایسے لوگ یقیناً موجود تھے جو ایمان والے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے۔ پھر میرے رب نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَيْنِ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرًا، اور ہم نے ان کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا۔ اسباط یعنی بنی اسرائیل کے خاندانی قبیلے، ہم نے ان کے 12 قبیلے بنا دیے جو ایک دوسرے کو جانتے تھے، اس لیے کہ سب سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے۔ یہ سارے کے سارے قبیلے جو 12 قبیلے تھے، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے بنے۔ ان کے ہر بیٹے کی اولاد کا ایک قبیلہ تھا۔ بنی اسرائیل کی شاخوں کے اعتبار سے انہیں تقسیم کیا گیا، ہر گروہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پوتوں میں سے کسی ایک شاخ میں جا کر ملتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتی ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ میرے رب نے پھر فرمایا، اور جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا تو ہم نے اس کو وحی کی، جب موسیٰ کی قوم جب جیسے ہی پانی مانگنے لگی کہ وہ اپنی پیاس بجھائیں اور اپنی ضروریات زندگی پورا کریں اور مویشیوں کو بھی پانی پلائیں۔ یہ در حقیقت صحرائے سینا کا واقعہ ہے، صحرا تھا، پانی نہیں تھا، صحرائے سینا کا واقعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آنی ضرب، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ پتھر پر اپنا عصا مار۔ اس میں کیا کوئی ایک خاص پتھر تھا اس کے بارے میں بات کی گئی یا کوئی الگ الگ پتھر تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال فرمایا کہ الحجرہ، کے پتھر پر وہ عصا مارو۔ پس سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پھر پتھر پر عصا مارا، فم بجست، تو اس میں سے پھوٹ نکلے۔ کیا پھوٹ نکلے؟ فم بجست منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ اس پتھر سے آہستہ آہستہ بہتے ہوئے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قد علم كل اناس مشربهم، بلا شبہ سب لوگوں نے اپنی پانی پینے کی جگہ کو جان لیا۔ جب 12 قبائل کے درمیان پانی کو تقسیم کروایا گیا اور ہر ایک کے لیے اس کا چشمہ مقرر کروایا گیا تو انہوں نے اپنی پانی لینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام تھا، جس پانی کی وجہ سے ضروریات بھی ان کی پوری ہو گئیں اور تھکاوٹ بھی ان کی دور ہو گئی، کیونکہ ان کی پیاس بجھ گئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ جہاں جاتے وہ پتھر اپنے ساتھ اٹھا کر لے جاتے، سبحان اللہ، اور جہاں رکھتے تو پھر وہ جہاں جہاں پتھر لے جاتے تو پتھر سے پانی جاری رہتا۔ ایسا نہیں کہ وہ اسی خاص جگہ پر تھا تو وہاں سے پانی کی زمین سے لنک تھا تو نکل رہا تھا۔ کتنا بڑا معجزہ کہ وہ جہاں جاتے تو اس پتھر کو لے جاتے اور اس میں سے پانی نکلتا رہتا، نکلتا رہتا، نکلتا رہتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم کہتے ہیں نا کہ سائنس ہماری یہی کہتی ہے نا کہ زمین کے اندر پانی ہے، اور زمین کی جب ہم اگر چشمے بھی نکلتے ہیں تو وہ زمین میں کہیں نہ کہیں انٹرلنک ہے، اندر سے وہ پانی نکلتا ہے۔ تو پتھر تو اٹھا کر ساتھ لے جاتے، اس میں سے پھر بھی پانی نکلتا رہتا۔ سبحان اللہ، یہ ہے وہ معجزہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان کی آنکھوں کے سامنے سارے معجزات دکھائے، پھر بھی یہ قوم اتنی بدبخت نکلی کہ انہوں نے پھر بھی نبیوں کو قتل کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، پانی اللہ نے ان کو دے دیا۔ اب گرمی تھی، صحرائے سینا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کو مزید آسائشوں میں ڈالنا چاہا، کیونکہ اب اللہ چاہتے تھے کہ اب وہ صرف اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بنی اسرائیل پر انعام کا ذکر ہے جب وہ طیہ کے مقام پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھے۔
جب اللہ تعالیٰ نے ان پر غمام بھیجا، یعنی کہ وہ بادل بھیجا جو کہ سفید رنگ کا بادل تھا، جو انہیں دھوپ سے بچاتا تھا تاکہ انہیں گرمی نہ لگے، سبحان اللہ، پھر میرے رب نے اس کے بعد اگلا کیا ان پر انعام کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان پر من و سلوہ اتارا۔ من شہد کی طرح میٹھا ہوتا تھا، وہ شبنم کی طرح رات کو درختوں پر گرتا تھا، اور سلوہ در حقیقت آسمانی پرندے جن کا گوشت بہت لذیذ تھا۔ یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھمبی من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے، صحیح بخاری کی حدیث 4639 میں۔ آپ اس کو ضرور سرچ کیجیے گا، صحیح بخاری حدیث نمبر 4639۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید فرماتے ہیں کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ اور رب العزت نے فرمایا اے لوگو، ہم نے تمہیں جو حلال رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اس کو حرام کر کے مت کھاؤ۔ وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پر ظلم کیا، انہوں نے انبیاء کے سامنے سرکشی اختیار کی اور رب کی اطاعت نہیں کی، انہوں نے ظلم کیا۔ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کام کر کے اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا۔ پھر میرے رب نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا، اور جب ان سے کہا گیا کہ تم اس بستی میں جا کر رہو، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے محمد، اس قوم کی خطاؤں اور اپنے رب کے احکامات کی خلاف ورزیوں اور ان کی اپنے نبی سیدنا موسیٰ کی نافرمانیوں اور ان کی بات کو بدلنے کو یاد کرو، اور اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ اس بستی میں جا کر رہو، اور وہ بیت المقدس تھی۔ القریہ تھا، اس کا نام قرآن حکیم میں نہیں لیا گیا، یہ بستی ایلیا یعنی قدس کی بستی تھی۔ ایلیا، الف یہ لام یہ الف یا، ایلیا یعنی قدس کی بستی تھی۔ وَكُلُوا مِنْهَا، اور اس میں سے کھاؤ، اس کے پھلوں، اس کے باغات، اس کے غلوں میں سے کھاؤ۔ حیث شئتم، جہاں سے بھی تم چاہو، با فراغت کھاؤ، اور صرف اللہ کی نعمتوں سے محظوظ نہ ہو، بلکہ میرے رب نے فرمایا وَقُلُوا حِطَّةٌ، اور کہنا کہ ہمیں بخش دے۔ بنی اسرائیل کو رب العزت نے حکم دیا کہ جب تم بستی میں کے دروازے میں داخل ہو تو کہتے ہوئے جانا کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور انہیں ہم سے دور کر دے۔ صرف گناہوں کو معافی مانگنا نہیں بلکہ گناہوں سے دوری مانگنا بھی ضروری ہے۔ اے رب کائنات، ہمارے گناہوں کو تو ہم سے دور کر دے، تو گناہوں کو ہم سے دور کر دے تاکہ ہم گناہوں کے قریب نہ جا سکیں۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں جھک کر داخل ہونا، یعنی اور رکوع کرتے ہوئے داخل ہونا، انہیں سجدہ کرتے ہوئے خشوع کے ساتھ داخلے کا حکم دیا گیا تھا، یعنی رب کے غلبے کے سامنے خشوع اور خضوع، انکساری اور بخشش طلب کرتے ہوئے داخل ہونا، یہ غرور اور تکبر نہ کرنا کہ تم اپنی ہی طاقت کی وجہ سے یہاں پر پہنچے ہو۔ سنزید المحسنین، اور ہم نیکی کرنے والوں کو عنقریب زیادہ دیں گے۔ فبدل الذین ظلموا منہم، اللہ تعالیٰ پھر مزید فرماتے ہیں فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لهم فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما كانوا یظلمون۔ پھر رب نے فرمایا تو جن لوگوں نے ان میں سے ظلم کیا انہوں نے بات کو بدل دیا انہوں نے بات کو۔ بنی اسرائیل کو الفاظ بدلنے یا سجدہ ریز نہ ہونے کا کوئی فائدہ نہ تھا، صرف اپنی سرکشی کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا۔ قولا غیر الذی قیل لهم، اس کے خلاف جو ان سے کہی گئی تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے قول کو آسان ہونے کے باوجود بھی بدل ڈالا اور اپنی سرینوں کے بل گھسیٹتے ہوئے خود کو شہر میں داخل ہوئے، یعنی کہ جیسے بچہ ہوتا ہے نا، جیسے گھسیٹ کر ہپس پر گھسیٹ کر چل رہا ہوتا ہے، سجدہ نہیں کیا بلکہ خود کو گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ دروازے میں عاجزی سے جھکتے ہوئے داخل ہو اور کہتے جاؤ کہ توبہ ہے تو ہماری خطائیں معاف کر دیں گے، تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، لیکن انہوں نے حکم کو بدل ڈالا اور وہ چوتڑوں کے بل کھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اور یہ کہا حبتن فی شعرتن، یعنی ہم کو بالیوں میں سے دانا دے۔ انہوں نے دانا مانگا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ تمہیں بخش دے۔ حتتن کو انہوں نے حبتن انہوں نے کہا کہ ہمیں دانا چاہیے،
ہمیں دانا چاہیے، ہمیں غلہ چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا، بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، اس وجہ سے جو انہوں نے ظلم کیا۔ یہ عذاب یا تو طاعون کی شکل میں تھا یا پھر کوئی آسمانی عذاب تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجا۔ بنی اسرائیل اتنے زیادہ اتنی زیادہ اخلاقی حالت میں اتنے پست ہو چکی تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے تمام احسانات کو فراموش کر دیا اور پھر سے نافرمانی کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑانے لگے کہ دیکھیں گے اگر کبھی ہم پر کوئی ایسا عذاب آ گیا۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو حقارت کی نظر سے دیکھا، کیونکہ دل ان کے ویسے ہی جاہل تھے، جہالت پر مبنی تھے ان کی باتیں، کیونکہ وہ ساری زندگی غلامی میں رہے اور وہ جہالت کے ہی کام کرتے رہے، تو اتنی آسائشیں مل جانے کے باوجود بھی وہ اسی جہالت میں ہی پڑے رہے۔